اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق اس سورہ کا نام ہے۔ اس کو مدینہ میں نازل کیا گیا اور یہ 5 آیتیں ہیں۔ 4 قل میں سے تیسرا قل ہے اور اس کو قل اعوذ برب الفلق کا سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اور اس کے بعد کا سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، اور معوذتین کے معنی پناہ دینے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی یہودی عورت نے آپ پہ جادو کر دیا تھا بہت دیر تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کے طور پر یہ 2 صورتوں کو نازل کیا۔ عام طور سے انسان کی جو زندگی ہے اور زندگی کے اندر کئی مراحل آتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس کی سیکیورٹی کا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی حاصل ہو، اس کو تحفظ حاصل ہو، اور ایسی چیزوں سے جن کو وہ دیکھ نہیں پاتا اور جن کو وہ محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اس سے بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی دشمن سامنے اگر آ جاتا ہے تو آدمی اس سے مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا دشمن جو اندیکھا ہو اور جو دکھتا نہ ہو، ایسا دشمن اگر سامنے آ جائے تو اس سے مقابلہ کرنے کی انسان کے اندر سکت موجود نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتا ہے تاکہ اسے سیکیورٹی حاصل ہو جائے، تحفظ حاصل ہو جائے۔ تو اسی لیے وہ ایسی چیزوں پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے جو در حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ عام طور سے جو تعویذ دیا جاتا ہے، دھاگے ہوتے ہیں اور کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی جو کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن آدمی کو ایک احساس رہتا ہے کہ میرے بازو پر تعویذ بندھا ہوا ہے، میرے گلے میں تعویذ بندھا ہوا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے بچانے والا میرا تعویذ ہے۔ تو یہ جو اس کا تصور ہے، یہ جو احساس ہے، تو سیکیورٹی دینے کے لیے اسی احساس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا استحصال کرنا شروع کیا، اور اس طرح کی شرکیہ باتیں اور اس طرح کے جو کفریہ کام وہ کرنے لگے، ایسے اعمال، ایسی کارروائیاں ہونے لگی جن کا تعلق توحید سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق براہ راست اسلام کے سے جو دشمن ہے اس سے ہے اور کفر سے تعلق ہے۔ تو اس کو پھیلا کر لوگوں کے جو اس تصور کو، اس احساس کو انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا، اور اسی طور سے آج آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے تعویذ بنا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے انسانوں کا، جو انسانوں کو جس نے پیدا کیا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہے کہ انسان کا نیچر کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتوں کو نازل کیا۔ کہیں قیامت کے روز آدمی یہ نہ کہہ دے کہ مجھے خوف تھا، خوف کو دور کرنے کے لیے میں نے تعویذ بنڈوں میں اترا، کارروائی کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب ملے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کو نازل کیا، تاکہ جو ہے یہ تو اس کی سیکیورٹی بھی ہو جائے، اس کی حفاظت بھی ہو جائے، اس کا تحفظ بھی ہو جائے، اور پھر انسان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ میں مجھے سیکیورٹی چاہیے تھی اسی لیے میں وہاں پر گیا۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے خالص ایسی ہی چیزوں کے علاج کے طور پر نازل کیا ہے، اور ہم اتنے محروم ہیں کہ ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم دوسرے طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو در حقیقت کفریہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو اے محمد میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے مالک کی۔
میں صبح کے مالک، دن کے مالک کی، فلق کے معنی جو ہے اندھیرے کو پھاڑ کر جب اجالا آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تو برب الفلق، یعنی جو دن کے اجالے کا مالک ہے میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ کس سے پناہ لیتا ہوں؟ من شر ما خلق، اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے شر سے۔ یہ تمام جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں۔ خیر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، شر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب آدمی جو ہے اگر پناہ چاہتا ہے تو کس کی پناہ چاہے گا؟ جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے اسی کی پناہ میں آئے گا تو بچے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ انسان جو ہے دن کے اجالے میں بہت سی چیزیں جو ہے اس کا خوف، اس کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے اور نقصان بھی بہت کم پہنچتا ہے۔ لیکن رات کے اندھیرے میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی جب سو جاتا ہے پڑھ کر، جب اس کو آنکھ لگ جاتی ہے تو صبح اٹھنے تک وہ کن مراحل سے گزرتا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ کون آتا ہے، کون جاتا ہے، اس کے پیروں کے پاس آ کر کون کھڑا رہتا ہے، سرانے کون کھڑا رہتا ہے، کون کن لوگوں کی آرک جارک ہوتی ہے، یہ اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ سونے کے بعد جو ہے وہ آدھی موت میں چلا گیا، صبح اٹھنے تک اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب وہ جو شر ہے، اگر کوئی شر پہنچانے کے لیے سایہ ہے تو اس کے شر سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے رات کے اندھیرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ٹکڑا دیا ہے اور اس کے اندر فرمایا کہ جو مخصوص گنڈوں کو اس کے اوپر پڑ پڑ کر پھونک کر جو گانٹ لگاتی ہیں ان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی جو کارروائی کرنے ہوتے ہیں وہ دھاگوں کو گانٹ ڈالتے ہیں، انہیں اس کا کچھ عمل ہوتا ہے کہ 10 گانٹ لگاتے ہیں، 15 گانٹ لگاتے ہیں، 25 گانٹیاں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی جو پڑھ پڑھ کر پھونک پھونک کر جو کاٹھی لگاتی ہیں ان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی جو کارروائی کرتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں ان کے شر سے کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا دیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آدمی کا جو عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے تو اسے ایسی چیزوں سے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ جب آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو ایسی تمام چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں، سامنے سے ہٹ کر چلی جاتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ایک ایسا شر ہے جو آدمی کو لے کر ڈوب جاتا ہے اور وہ شر ہے حسد۔ کوئی آدمی جب کسی سے حسد کرنے پر آ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ خود اپنے آپ کو مار دے گا حسد میں۔ آدمی جو ہے اس حسد میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اتنا حسد کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے شر سے پناہ مانگو۔ ومن شر حاسد اذا حسد، جب کسی کو کسی پر حسد ہو جائے تو یہ بہت بڑا شر ہے، اور اس کے شر سے پناہ چاہنے کے لیے ہمیں سیکیورٹی کس کی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی چاہیے۔ تو بہرحال جو ہے 5 آیتیں تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خالص پناہ دینے کی اور سیکیورٹی دینے کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الناس، یہ بھی اسی قبیل کی صورت ہے، موضوعین میں کی دوسری صورت، انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔